السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی نیو ولاگ ویور۔ آج میں آیا ہوں غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر۔ میری بیک سائڈ پہ ادھر پیچھے موجود ہے۔ ابھی ہم جاتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کون سے غازی ہیں، ان کی کیا تاریخ ہے اور کتنا خوبصورت ان کا مزار شریف ہے۔ یہاں پر لاکھوں زائرین آتے ہیں، اپنی محبت بھرے وقت یہاں پر گزارتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں۔ گائز یہ ہے وہ گلی بازار جو ان کے مزار شریف کی طرف جاتا ہے۔ تو آگے مزید مزار شریف پر جا کر میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ دکھاتا بھی ہوں اور بتاتا بھی ہوں۔ یہ جو قبرستان ہے، قبرستان کا نام ہے میانی قبرستان۔ یہ پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ یہ بہت پرانا قبرستان ہے، بہت خوبصورت یہاں کا جو منظر ہے۔ یہاں بھی ہم جیسے لوگ لاکھوں سوئے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ اس قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے قبر منور۔ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہاں کا نظام ہے۔ یہ اوپر دیکھیں غازی علم دین شہید عاشق رسول، یعنی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ عرس مبارک 30 اور 31 اکتوبر کو ہوتا ہے ان کا۔ تو مزید آئیے اندر چلتے ہیں، آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں دکھاتا ہوں گائز۔ جی گائز، یہ میں اس وقت انٹر ہونے لگا ہوں۔ یہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظام ہے۔ یہ وہ غازی ہیں جنہوں نے اہل اسلام کا سر فخر سے بلند کیا تھا۔ السلام علیکم بابا جی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں اللہ خیر ماشاءاللہ۔ اللہ تندرستی دے۔ جی گائز، یہ دروازہ ہے، گیٹ ہے جہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ یہ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بنا کر جند خوش رسم با خاک و خون غل دین۔ بہرحال یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، کچھ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا۔ تو اندر چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ اندر قبریں ہیں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ یہاں کا جو ماحول ہے۔ پیاری پیاری قبریں، خوبصورت نظام۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف۔ گائز ماشاءاللہ چیک کریں کتنا خوبصورت مزار ہے۔ یہ گلاب کے جو پھول ہیں، تازہ فریش پھول۔ اگر ہم اللہ کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیں گے تو قبریں بھی پھر اس طرح سجی ہوئی ہوں گی۔ تازہ پھول دیکھیں، یہ کون آخر ڈال جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو ان کی قبریں بھی اسی طرح ہی پیاری پیاری ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں پیاری سی ایک بلی بھی بیٹھی ہے ادھر۔ تو یہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ یہاں پر جو قبریں ہیں، بہت پیارا پیارا ماشاءاللہ نظام ہے۔ اویس یاسین بھی بھائی ادھر بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم اویس بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آج ماشاءاللہ زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ بالکل، غازی صاحب نے نمو سے رسالت کے لیے پہرا دیا۔ اتنی بڑی ہستی ہے، الحمدللہ ان کی قدموں میں آیا ہے۔ ان کا مزار دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، کتنا ماشاءاللہ پیارا خوبصورت مزار ہے۔ ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں فیض ہے، ہم بھی نمو سے رسالت ختم نبوت کے لیے اس طرح پہرا دے اور الحمدللہ دنیا اور آخرت بنائے۔ آمین ماشاءاللہ۔ یہ بھائی صاحب ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گائز دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہاں کا جو ویو ہے۔ یہ شجرہ نصب ہے، میں آپ کو چلو یہ بھی مختصر سا دکھا دیتا ہوں۔ گائز یہ پڑھتے ہیں، اب پڑھنا آپ نے ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزار شریف ہے، ان کا یہ شجرہ نصب ہے۔ وہ کن کے بیٹے ہیں، ان کے باپ کا کیا نام ہے، سب کا یہ شجرہ نصب ہے گائز۔ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہاں کا جو ویو ہے، بہت پیارا۔ بہت خوشی ہوئی ہے یہاں پر آ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اپنی زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر لٹا دیتے ہیں، تو ان کے جو مرتبے ہوتے ہیں وہ بھی یقیناً پھر اسی ہی طرح کے ہوتے ہیں کہ عام بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور مزید یہ بھی کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ابھی مجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بعد میں پڑھیں گے۔ تو اور یہاں پر پیارا پیارا ماشاءاللہ یہ بھی کوئی شاعر و شاعری بھی کی ہوئی ہے۔ بہت خوبصورت مزار شریف کو بنایا گیا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی جو میں نے آپ کو ویڈیوز میں معلومات دی، دکھائی۔ اب میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ سناتا ہوں، جو کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ جی ناظرین، غازی علم دین یہ لاہور میں انار کلی میں رہتے تھے۔ تو
یہ ان کی جو قوم ہے، پیشہ ہے، وہ درخانوں کا پیشہ تھا۔ ان کے والد صاحب درخانوں کا کام کرتے تھے، یعنی لکڑی کا۔ تو ایک دن یہ مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بابا جی رو رہے ہیں۔ غازی علم دین صاحب ان بابا جی سے پوچھتے ہیں، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ بابا جی بتاتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک راجپال گستاخ ہندو ہے جس نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے جس میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے جملے اس نے یوز کیے ہیں، استعمال کیے ہیں۔ تو غازی صاحب نے کہا بابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے، میں جو بیٹھا ہوں انشاءاللہ میں اپنا یہ کام سر انجام دوں گا اور اس گستاخ کو جہنم واصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غازی صاحب وہاں سے اٹھے، آپ نے نیت کی کہ اس گستاخ کو میں نے جہنم واصل کرنا ہے۔ آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اور گھر جاتے ہیں، اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ امی جی مجھے کچھ پیسے چاہیے، میرے ذاتی کام آتے ہیں۔ تو میں مختصراً عرض کروں گا کہ اپنی والدہ سے پیسے لیتے ہیں اور بازار جاتے ہیں، وہاں سے ایک خنجر یعنی چھرا لیتے ہیں، وہ چھرا لے کے آپ انارکلی پہنچ جاتے ہیں۔ انارکلی میں وہ راجپال گستاخ جہاں رہتا تھا اس کی دکان پر جاتے ہیں اور دکان میں انٹر ہوتے ہی اس راجپال گستاخ کو قتل کرتے ہیں، جہنم واصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا چھرا دھو کر اپنی جو گرفتاری ہے وہ پولیس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پولیس ان کو لے جاتی ہے میاں والی جیل میں، اور اس کے بعد ان کو وہاں پر شہید کر کے دفنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد علامہ اقبال وہاں سے کورٹ کے ذریعے کیس جیت کر لے کے آتے ہیں اور